پھر یہ ہے کہ اللہ جل وعلا کی جانب سے آنے والے سگنلز کو کیچ کرنے کی کوشش کریں. اللہ جل وعلا ریمائنڈرز بھیجتا ہے, ہمیں سگنلز ملتے ہیں. ہم جب بچپن میں ہم چھوٹے تھے, ہم سے گناہ ہو جاتا تھا, غلطی ہو جاتی تو ایگزام فیل ہو جاتے تھے. اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا. ہم سے غلطی ہو جائے تو کوئی ہمیں غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیتا تھا, ہم پکڑے جاتے تھے, ہم پھر توبہ کر لیتے تھے. تو یہ سزا کا فوراً آنا, بیمار ہو جاتے تھے, ہم توبہ کر لیتے تھے. لیکن کیا ہوا, وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سگنلز کا آنا ختم ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا کی جانب سے میسیجز آنا ختم ہو جاتے ہیں, میسیجز نہیں آتے. انسان سمجھتا ہے کہ یار جب میں بچہ تھا تو مجھ سے غلطی ہوتی تھی تو پکڑا جاتا تھا, گرفت ہوتی تھی, سگنلز آتے تھے. اب اللہ جل وعلا کی جانب سے کوئی سگنل ہی نہیں آتا. یار میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں, تنہائی میں کر رہا ہوں, لوگوں کے سامنے میں نعت خوان بھی بن چکا ہوں, لوگوں کے سامنے میں ایک شیخ بھی بن چکا ہوں, مجلسوں میں جاتا ہوں تو لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن تنہائی میں جو گناہ میں کرتا ہوں میں جانتا ہوں, لیکن آج بھی میری تکریم ہے, تعظیم ہے, لوگ احترام کرتے ہیں, لوگ میری نعتیں سنتے ہیں, میں نعتیں پڑھتا ہوں, لوگ میرا احترام کرتے ہیں, میں مسجد کا امام ہوں, میں قاری صاحب ہوں, میں حافظ صاحب ہوں, میں عالم صاحب ہوں, میں بڑا بزنس مین ہوں, اور آج تو لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہتے ہیں, میری بزنس کی وجہ سے میری تعریفیں کرتے ہیں. ایک وقت تھا چھوٹا سا گناہ کرتا تھا تو اچانک گرفت ہوتی تھی, اچانک پکڑ ہوتی تھی, لوگ میری تذلیل کرتے تھے, لوگ میری تحقیر کرتے تھے, نظر حقارت سے دیکھتے تھے, لوگ مجھے سزا دیتے تھے. لیکن اب نہ کوئی سگنل آتا ہے, نہ سزا آتی ہے, نہ اللہ جل وعلا کی جانب سے کوئی گرفت ہوتی ہے. تو شاید اب اللہ میرے گناہوں پر ہی راضی ہے. یہ ایک شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے. جب سگنلز آنا ختم ہو جائے نا اللہ کی جانب سے, تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسی طرح ہی میری بخشش ہو جائے گی. کسی سیٹھ صاحب سے پوچھو, ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کاروبار حرام کا کاروبار ہے, تو آپ ان سے پوچھو کیسے جا رہے ہیں, مالک کا بڑا ہی کرم ہے جی, بڑا ہی کرم ہے, بڑی برکت ہے. وہ خود جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, لیکن چونکہ اب معاشرے میں, سوسائٹی میں, کمیونٹی میں اس کے گناہوں کے باوجود لوگ اس کو تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں, تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ مالک کا بڑا ہی کرم ہے جی, اللہ نے بہت دیا ہے. اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے محافل کا انعقاد کرتے ہیں, سرکار کا بڑا ہی کرم ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہوتا. آپ کو کیا پتا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے. یہ جو سگنلز کا آنا ختم ہو گیا ہے, یاد رکھیں اللہ کی جانب سے تکالیف کا آنا یہ بھی ایک مقبولیت کی نشانی ہے. ممکن ہے کہ سگنلز آنا ختم ہو گئے. کیوں؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا, اللہ کی جانب سے کچھ میسیجز آتے ہیں لیکن لوگ ان کو اگنور کرتے ہیں. مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ جل وعلا میسیجز بھیجتا ہے. گناہ کیا, ایکسیڈنٹ ہوا, گناہ کیا, بدنام ہوئے, گناہ کیا, بیمار ہو گئے, گناہ کیا, ایگزام میں فیل ہو گئے. لیکن یہ میسیجز آتے ہیں, جب ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ ان میسیجز کے آنے کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جب انسان اگنور کرتا ہے تو ہم اس کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتا ہے. اس طرح بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ مجھ سے راضی ہے, جب دنیا میں بچ رہا ہوں تو موت کے وقت بھی کسی طریقے سے اللہ جل وعلا مجھے معاف فرما دے گا. فرمایا اخذناہم بغتۃ. پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ کی جانب سے گرفت ہوتی ہے, پکڑ ہوتی ہے. دو بچے ہیں, ایک بچہ نافرمان ہے, ایک بچہ فرما بردار ہے. دونوں بچے ابتدا میں نافرمان ہو, اگر والد دونوں بچوں کو ڈانٹتا ہو, کہتا ہو کہ تم فلاں کام میں میری فرما برداری کرو, لیکن ایک بچہ بہت ضدی ہو, اس میں بڑا چڑچڑاپن ہو, وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے, وہ جواب بھی دیتا ہے, تو ایک وقت آتا ہے کہ والد صاحب اسے ڈانٹنا چھوڑ دیتے ہیں, اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور جو بچہ فرما بردار ہے وہ چھوٹی سی بھی غلطی کرتا ہے تو اس کی گرفت ہوتی ہے, اس کی پکڑ ہوتی ہے. اب وہ بچہ جس کے والد صاحب اسے نہیں ڈانٹتے, وہ بچہ اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہے ابو جی تو مجھ سے راضی ہیں, وہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہے, دیکھو تمہیں ڈانٹتے ہیں لیکن مجھ سے تو کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے, وہ مجھ سے راضی ہیں. وہ راضی نہیں ہیں, انہوں نے ابھی اپنے محبوبوں اور پیاروں کی فہرست سے ہی تجھے نکال دیا ہے. ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوتا کہ جنہیں اللہ اپنے پیاروں کی فہرست سے ہی نکال دیتا ہے, اس لسٹ سے ہی نکال دیتا ہے, اس کیٹیگری سے ہی نکال دیتا ہے. فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. ایک وقت آئے گا ایسی اچانک اللہ کی پکڑ ہوگی. دنیا میں اب ان کے لیے اوپن ہے, ان کے لیے آسانیاں ہیں. وہ خطا کریں گے تو ظاہری طور پر لوگ ان کو پھر بھی تکریم کی نگاہ سے دیکھیں گے. ان کا علم, ان کا مقام, ان کا وقار ممکن ہے قائم رہے دنیا میں, لیکن ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آ چکے کہ اب گناہ کرتے ہیں گرفت ہی نہیں ہوتی, گناہ کرتے ہیں کوئی سگنل ہی نہیں آتا, جتنا گناہ کر رہے ہیں اتنا کاروبار میں کامیابی بھی ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ جل وعلا ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہوں.